السلام علیکم ناظرین، دو معاملات پہ بات چیت کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 روز کے بعد وفاقی کابینہ بالآخر تشکیل پا گئی اور اس کی حلف برداری بھی ہوگی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے حسب معمول طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وفاقی کابینہ کے ارکان سے حلف نہیں لیا اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے تمام وفاقی وزراء مملکت اور جو مشیران ہیں وزیر اعظم کے ان سے حلف لیا۔ دوسری اہم خبر جو ہے وہ جیسے ہم نے گزشتہ روز پروگرام کیا تھا کہ ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے اور جو حالات کشیدگی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے دو بڑوں کی ملاقات جو ہے وہ شیڈول ہو گئی ہے۔ وہ ملاقات بالآخر آج ہو گئی اور 8 روز کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 11 اپریل کو جو ہے اپنا عہدہ انہوں نے سنبھالا تھا اور 8 روز کے بعد جہاں وفاقی کابینہ کی تشکیل ہوئی، وہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں جو ملک کی مجموعی قومی سلامتی کی صورتحال جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں یہ کہا پیشہ ورانہ امور ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اس میں جو سیاسی صورتحال ہے اور جو الیکشن ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ یہ ملاقات کس نوعیت کی رہی، کس ماحول میں ہوئی اور کیا اس کے اندر جو ہے کہ جو خبریت ہے وہ کیا ہے، یہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرا اہم معاملہ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس کو مزید ایکٹیو ہونے کے لیے ٹاسک دیا ہے اور عثمان ڈار صاحب ان کو ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ ملک بھر میں جو نوجوان فورس ہے اس کو بھی ایکٹیو کیا جائے۔ اور مین وائل انہوں نے جماعت اسلامی کے سربراہ امیر سراج الحق صاحب سے بھی فون پہ رابطہ کیا اور سیاسی صورتحال کے تناظر میں مل کے آگے بڑھنے کی بات کی ہے۔ تو یہ 3 بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہیں۔ وفاقی کابینہ بالآخر بنی، اس میں 30 وفاقی وزراء ہیں اور 4 جو ہیں وزیر مملکت اور 3 مشیر ہیں پرائم منسٹر کے۔ حلف برداری کی تقریب میں ہی ایک وزیر مملکت جو نواز کھوکھر صاحب، اگر ماضی میں کو جانتے ہوں، ان کو کافی لوگ جو ہیں وہ بھول گئے ان کو، یہ ان لوگوں میں جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے تھے اور ڈپٹی اسپیکر بھی رہے تھے پھر پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، ان کے صاحبزادے جنہوں نے ریسنٹلی میریٹ میں جن لوگوں کو یاد ہو کہ ایک بزرگ کے اوپر تشدد ہوا تھا، تو اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی شامل تھے جو سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ انہوں نے معذرت کر لیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی پارٹی کے اوپر اور الیکشن کے اوپر زیادہ فوکس کروں گا، کیونکہ وہ وزیر قانون بننا چاہتے تھے، فیڈرل منسٹر، لیکن ان کو وزیر مملکت بنایا گیا تو اس لیے انہوں نے معذرت کر لی۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہے کہ وہ بھی ان کو وزارت خارجہ کا قلمدان دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی فی الحال معذرت کی ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ علی وزیر، محسن داوڑ اور ANP کے امیر حیدر ہوتی صاحب جو ہیں کہ ان کو بھی کیبنٹ میں شامل کیا جائے تو تب وہ شامل ہوں گے۔ اور جو علی وزیر اور محسن داوڑ ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر فوج کے خلاف ابھی بھی وہ بولے، ماضی میں بھی وہ کھل کے بولتے رہے ہیں، تو شہباز شریف صاحب ابھی کنی کترا رہے ہیں ان کو کیبنٹ میں لینے سے، لیکن زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی تو آپ اس کو فلفل کریں، ادروائز جو ہے کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کی جماعت بھی کابینہ میں شامل نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ چاغی میں جو سانیہ ہوا ہے اس کے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کی جائیں، اور وہ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ جو وفاقی وزارتیں جو دی گئی ہیں 30، اس میں سے 12 نون لیگ کے پاس ہیں، پیپلز پارٹی کے 9 وفاقی وزراء ہیں، JUI کے 4 ہیں اور MQM کے 2 ہیں اور PMLQ کے چیمہ صاحب جو ہیں جو پچھلی حکومت میں تھے وہ ادھر بھی آگے ہیں اور جمہوری وطن پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک وزیر ہے۔ وزیر مملکت میں 4 تھے جن میں 2 نون لیگ کے، 2 پیپلز پارٹی کے اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب نہیں ہوئے تو یہ 3 ہو گئے، اور مشیر جو ہے 2 نون لیگ اور 1 پیپلز پارٹی کے۔ تو اس طرح یہ معاملات جو ہے کہ 8 روز کے بعد کیبنٹ بنی، لیکن ابھی بھی بہت سے ایف اینڈ بٹس جو ہیں اس کیبنٹ کے اندر موجود ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں مشکلات سے دوچار ہیں۔ دوسری اہم خبر جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہے۔ عموماً
جب بھی پرائم منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے تو ودن اے کپل آف ڈیز 2-3 دن کے اندر اندر جو ہے تمام سروسز چیف جو ہیں وہ پرائم منسٹر سے کرٹسی کال کرتے ہیں اور جو ان کو ابتدائی طور کے اوپر مبارکباد دی جاتی ہے اور جو ملک کی مجموعی صورتحال ہوتی ہے قومی سلامتی کی اور دفاعی امور ہیں اس کے اوپر ہلکا پھلکا چٹ چیٹ بریف کیا جاتا ہے. لیکن یہ ملاقات جو ہے کہ 8 روز گزر چکے تھے, نہیں ہوئی تھی. ابھی جو ایئر چیف اور نیول چیف ہیں ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. آرمی چیف جو ہیں وہ حلف برداری کی تقریب میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے اوپر کافی دباؤ ہے. جو ساری سچویشن ہے, جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے اندر جو ساری کی ساری انفارمیشنز تھی, جو ISI کی انویسٹیگیشنز تھیں, جو مراسلہ سفیر صاحب کا آیا تھا امریکہ سے وہ ISI کو بھی ملا تھا, ڈیفنس اتاشی نے بھیجا تھا, تو اس کے اوپر کافی تشویش پائی جاتی ہے عسکری حلقوں کے اندر بھی. اور اسی وجہ سے وہ لاہور میں بھی گئے اور وہاں پہ انہوں نے جو حاضر سروس کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی اور جو ریٹائرڈز ایسوسیشن ہے آرم فورسز کی ان کے ساتھ بڑی کھل کے بات چیت کی. اس سے پہلے انہوں نے پوری فارمیشن کمانڈر کی جو میٹنگ تھی وہ GHQ راولپنڈی میں بلائی تھی. تو ہماری اطلاعات کے مطابق اس ملاقات میں کرٹسی کال ضرور تھی. جو تصویر زیر نظر ہے اس ملاقات کی اس میں 1-2 چیزیں بڑی نوٹ کی جا سکتی ہیں. عموماً سروسز چیف جو ہیں جب وہ گریز کرتے ہیں کسی کو سلوٹ کرنے سے تو وہ جو آفیشیل کیپ ہوتی ہے آرمی کی یا سروسز کی جو ہوتی ہے وہ نہیں پہنتے, وہ پھر کیجول وہ میٹنگ میں آ جاتا ہے. تو آرمی چیف نے اس میں وہ کیپ نہیں پہنی ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تناؤ کی کیفیت ہے, جو سارا ماحول ہے, جو سازش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے, اس چیز کا ادراک سب کو ہے. تو وہ تناؤ کی کیفیت برقرار ہے. اور سیکنڈلی اس ملاقات کے اندر بھی ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے کہ وہ سیاسی صورتحال اور اس کو جتنا جلد سے جلد ممکن ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اس میں جو کمٹمنٹ شہباز شریف صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کو دی تھیں جب فیصلے سے پہلے انہوں نے رائے مانگی تھی کہ الیکشن میں آپ کیوں نہیں جاتے, کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ الیکشن کو پریفر کرتی ہیں. تو وہ معاملات بھی یہ ڈسکس ہوئے ساری سچویشن اور قومی سلامتی کے لیے جو سیاسی استحکام ہے وہ کیوں ضروری ہے اور اس میں لیے کیا عوامل ہوتے ہیں, کہ یہ بھی ابتدائی طور کی اوپر بات چیت ہوئی اور اس میں اس چیز کا ادراک کیا گیا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے الیکشن ریفارمز کرنی ہے کیجئے اور الیکشن کی طرف رجوع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ اس ملاقات کے اندر یہ پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو. اور دوسری طرف جو ہے کہ PTI کے سربراہ عمران خان صاحب جو ہیں کہ وہ ایک بھرپور قسم کی سیاسی تحریک چلانے کے لیے جو ہے کہ وہ تہیا کیے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو بھی ری ایکٹیو کرنا اور اس کے اندر کچھ چیزیں چینج کر کے جو ہے کہ اس کو بڑا ایگریسولی استعمال کرنے کی کا ارادہ رکھتے ہیں, فیصلہ کیا ہے انہوں نے. اور وہ ابھی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے کہ وہ بھی قوم سے خطاب اور گفتگو کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اس سلسلے میں وہ 20 اپریل کو پہلا جو ہے کہ انٹریکشن کریں گے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی قوم کے ساتھ. اس کے علاوہ وہ اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے ان کی ایکٹیویٹیز کو اتنا وہ فوکس نہیں کر رہا, نہ ان کو کوریج دے رہا ہے, تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سوشل میڈیا کو یوز کریں گے. اس کے علاوہ ملک بھر میں انہوں نے نوجوانوں کو ایکٹیو کرنے کے ٹاسک دے دیا عثمان ڈار صاحب کو. اور جماعت اسلامی کے امیر, جماعت اسلامی کی تاریخ جو جانتے ہیں ہر دور میں تمام حکومتوں کے خلاف اگر سڑکوں کے اوپر بڑی طاقتور کوئی تحریک اگر کسی نے چلائی ہے تو جماعت اسلامی نے چلائی ہے. تو ابھی جماعت اسلامی کے امیر سے رابطہ کرنا اور ان کا بیرونی مداخلت یا سازش کے حوالے سے ان کا بھی تشویش کا اظہار کرنا اور عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار انہوں نے کیا. اور پھر اس چیز کا بھی فیصلہ کیا کہ آگے کا جو لائحہ عمل ہے وہ مل کر طے کریں گے. اس سلسلے میں پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے. پرویز خٹک صاحب جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے تو سراج الحق صاحب سینئر وزیر بھی رہے ہیں KP گورنمنٹ میں اور وزارت خزانہ کا ان کے پاس منصب تھا. ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اس تحریک کو آگے کس طرح سے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر چلانا ہے, اس سلسلے میں وہ لائحہ عمل تیار کریں گے. تو یہ جو انڈیکیشن ہے وہ حکومتی اتحاد کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ اگر جماعت اسلامی بھی PTI کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. PTI کا آلریڈی جو اس وقت گراف ہے, پاپولیرٹی گراف اور
جس انداز میں ملک بھر میں لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، جب بھی عمران خان کسی شہر میں خطاب کرتے ہیں تو بڑی بڑی اسکرینیں مختلف شہروں میں لگائی جاتی ہیں اور لوگ وہاں پہ آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب جو اینٹی گورنمنٹ فورسز ہیں، پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ان کو بھی ساتھ میں لا کر ایک بھرپور کمپین چلانا چاہتی ہے تاکہ جلد سے جلد الیکشن کو یقینی بنایا جا سکے. کیونکہ پیپلز پارٹی یا جے یو آئی کی طرف سے ایسی انڈیکیشنز آئی ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن جو نون لیگ کی قیادت ہے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جتنا زیادہ وقت حاصل کیا جا سکے، سال 1.5 سال تک، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری مدت 1.5 سال کی ہے، ہم اس کو اویل کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کی ہے، تو وہ معاملات جو ہیں وہ شاید زیادہ خراب ہو جائیں گے اس سے. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ہر طرف سے جو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے الیکٹورل ریفارم کی طرف جائیے اور الیکشن کی طرف اگر چلے جائیں تو زیادہ بہتر. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کہ وہ الیکشن کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یا ایک بڑی عوامی تحریک کا ڈٹ کر سامنا کرنا اور مقابلہ کرنا ان کی ترجیح ہوگی.